تو اس میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پیش کی معذرت. میں نے پروفیسر صاحب سے بھی ایک عاجزانہ سی درخواست اکمل صاحب کے بہاف پہ کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کا جواب جتنی تیزی سے ہو سکے دینے کی کوشش کریں. پہلا سوال جو ہے وہ بڑا ایبسٹریکٹ سا کوشچن ہے کہ آپ کے خیال میں انسان اپنے آپ کو کیسے جانے ایمان کے ترازو میں؟ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، یہ پہلا سوال جو ہے یہ اب یہ کہیں گے مختصر، مگر جب تک سوال کی بیک گراؤنڈ واضح نہ ہو تو آپ کو جواب کیسے مل سکتا ہے؟ لوگوں نے بہت عرصہ تلاش کی کہ خدا تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے، تو کسی بھی سیانے بندے نے یہ نہیں کہا کہ نمازیں زیادہ پڑھو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ روزے زیادہ رکھنے سے. حیران کن بات ہے کہ خدا کے رستہ جو ہے کسی اور رستے سے ہو کے جاتا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ٹو نو گاڈ، تو آپ نے فرمایا نو دائی گاڈ، نو دائی سیلف اینڈ یو شیل نو دائی گاڈ. جناب علی کرم اللہ وجہ نے اس پر ریفرنس دی وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، کہ اگر تم اپنے نفس کو جان لو تو اپنے اللہ کو جان لو. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ آل، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ whenever God wants to somebody to come near him, he opens his eyes in his own self. کہ جب بھی خدا کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. Now, ladies and gentlemen, this is a question of knowing thyself is a very, very intricate problem. Perhaps, what is self? If you ever read only first time in the history of, mystic literature, I have endeavored to explain the self. اگر آپ اس کو پڑھ لو گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. There are 8 pages on the nature of the self. مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیلف ایک چیز نہیں ہوتی. سیلف از اے پیکج آف انسٹنکٹس. ہم نے 80,000 یا 80 کروڑ سال ایز فرام پرائمیٹس ٹو دی ماڈرن مین، ہم نے 80 کروڑ سال صحبت جانور میں گزارے ہیں، اور صرف کچھ عرصے سے ہم جدا ہوئے ہیں اور انسان بنے ہیں. ہماری یہ شکل و صورت بہت پرانی نہیں ہے. میکسیمم آپ کہہ لو 60-70 ہزار سال سے ہم نے یہ شکل پائی ہے. ایون دی ہومو سیپین اینڈ ہومو نیانڈرتھل، دے ور ناٹ لائک یو ٹوڈے. آج اگر خواب میں آپ کسی بھیانک چیز کو دیکھ لو تو آپ کہتے ہو یہ جن ہے، بھوت ہے، ڈرام، مگر اصل میں وہ آپ کے باپ دادا ہی ہوتے ہیں، ہومو سیپینز ہی ہوتے ہیں. ان کے لمبوترے سے سر، ان کی چھوٹ، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اتنے سارے منہ نکلے ہوئے، اور آپ ان کو جن بھوت گئے. اب دیکھو کہ ہماری امیجنیشن کا یہ عالم ہے کہ ہم جتنی ایلین موویز بناتے ہیں اس میں بھی اپنا آپ ہی دیکھتے ہیں. جو بھی ایلین نکلتا ہے سوکھی سڑی ٹانگوں والا، لمبی لمبی ناک والا، یہ ایک قسم کا. Now, what I am telling you now should be a lesson for you, even the most modern man on this, کہ یہ surrealistic imagination ہے which man inherits from the past. جب جاپان پہ حملہ ہوا ایٹمی بام سے، سارا جاپان ایک شہر تباہ ہوا، تو خوف و ہراس نے، فیئرز نے اور ٹوٹل انہائلیشن کے خطرہ نے so affected their mind کہ even up till today they are creating movies about Godzilla in Hong Kong. This is the result of surrealistic imagination جس میں خوف و ہراس کی امیجز آتی ہیں. اور اگر آپ غور کرو تو جب بہت سارے آرٹسٹ ہوتے they were defining the nature of the art of Picasso، تو پیکاسو تجرید کو، ایبسٹریکشن کو اس لیے مائل ہو گیا کہ انسانی امیجنیشن میں تجرید، ایبسٹریکشن آ گئی، اور پازیٹیو وہ فیئرز اور فرسٹریشنز کا شکار ہو کے انسانی وجود لائنز میں ڈھل گیا تھا. سملر آفٹر دی وار ون میجر فلسفی took over the world. It is called existentialism.
existentialism, was exact rejection and contrast to the main philosophy which was ruling in those times, जिसको हम determinism कहते हैं, या जैसे जिसका फादर डेकॉर्ट जिसका बानी था, और उनका कहना था कि एसेंस प्रेसीड्स मैटर, कि रूह जो है ये मादा पे गालिब है। मगर जब जिंदगी की तबाही देखी गई, बर्बादी और हलाकत के मनाजर दूसरी जंग के बाद सामने आए, people were so frustrated by the religious interpretations. People thought only existence and survival matters. उसके बाद पूरा यूरोपियन कल्चर मुतासर हो गए, लाइक Jean-Paul Sartre, Baudelaire, ये वो लोग थे जिन्होंने नए फलसफे की बुनियाद रखी, एंड दैट वाज कॉल्ड एग्जिस्टेंशलिज्म, कि वजूद और मादा जो है वो रूह पे हावी है। खातिन हजरात, ट्रांजिशन के लिए बहुत बड़ा उस्ताद चाहिए होता है, व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग। उस वक्त ऐसा उस्ताद चाहिए होता है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल को जमा करे, एंड ही शुड स्टडी ऑल, he should study the past, he should take the best out of the past and present it to the most modern era and mix it up with the future tendencies. इसको इस्लाम में इसको मुजद्दद वक्त के नाम से पुकारा जाता है। Like you see, Allama Iqbal था, he studied the past, he studied the present, and he left us the clues for the modern era's understanding. यही हाल इंडिविजुअल पे आता है। जब तक हम कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार हैं, द मेन हिंड्रेंस जो हमारे अपने बातिन में होती है, अपने वजूद और ख्याल में होती है, वो फॉर एग्जाम्पल वंस आई रोट, और मैंने गलत नहीं लिख, मैं अब भी उस पर कायम हूँ कि बर्रे सगीर इट्स अ लैंड ऑफ इन्फीरियोरिटीज। तमाम हिंदुस्तान हमें एक चीज वाज़े तौर पर नजर आती है, इट्स अ लैंड ऑफ इन्फीरियोरिटीज, क्योंकि कौमें खड़ी रहीं, फातहीन आते रहे, गुलाम बनते रहे, आका जाते रहे। इससे कंटिन्यूटी फॉर 3000 साल से बड़े सगीर हिंदो पाक में ये एक फातहीन का आना जाना लगा रहा। जो लोग बच गए उन्होंने एक एस्केपिस्ट फिलॉसफी निकाली, आने वालों को खुशामदीद कहना, जाने वालों को सब्बो सितम। इवन टुडे इन दी पॉलिटिक्स वही रस्म बाकी है कि जो हुक्मरान है उसकी हम तारीफ करते हैं, जो उतर गया वो हमारा आका था उसकी हम बात तारीफी करते हैं। एक दफा बैंगन पक के ना एक बादशाह के सामने आया, बैंगन। उस दिन बादशाह का मूड अच्छा नहीं था, तो उसने कहा कि बैंगन का क्या करो, दफा करो इसको ले जाओ। अब वो जो मसाहिब था वो उठा, उसने कहा बादशाह ये तो मरदूद तरीन चीज है, इस वाहियात फल को तो कोई पूछता ही नहीं है, बल्कि ये इतना काला स्याह है कि इसकी तरफ जो देख भी ले उसकी नजर भी खराब हो जाती। दिन गुजर गया, अगले दिन फिर बैंगन पक के आया। जब बैंगन पक के आया तो बादशाह के यार ये तो बड़ा ताजा है, लाओ इसको चखूं। अब वो खड़ा हो गया 10 बजे, उसने कहा हुजूर ये देखा नहीं आपके, ये सबज इसके सर पे ताज लगा हुआ, ये तो सब्जियों का बादशाह है। इस जैसे तो सब्जी बादशाह को याद थी पहली बार, उसने कहा वो नालायक ये तो बता, कल तो इसकी तारीफी कर रहा था, आज इसकी तारीफ कर। उसने कहा सरकार बैंगन का तो मैं नौकर नहीं, बैंगन तो मैं नौकर तो मैं शाह का, मैं तो बादशाह का नौकर। तो खातिन हजरात, जब आप इंसानी जहानत जो है सिर्फ इक्तदार परस्त हो जाए और सिर्फ अपनी मता कीमती तरीन मताए हयात को जो हम पीछे से लेके आ रहे हैं, हु सेड कि इस्लाम इज लेस इंटेलेक्चुअल? हु सेड इट? किसने कहा कि इस्लाम लेस इंटेलेक्चुअल? किसने कुरान पढ़ के कहा कि ये डेकेडेंट किताब है? हमने कहा, दुनिया ने नहीं कहा। हमने गैर को खुश करने के लिए, सो कॉल दूसरे इंटेलेक्चुअल्स को खुश करने के लिए, हमने उस किताब को, जिस किताब के अव्वल और आखिर में पूरी कायनात की वजाहत है। यू आस्क मी, आई टेल यू, कुरान इज द मैनुअल ऑफ यूनिवर्स। उसमें सिर्फ आपका जिक्र नहीं है, सारी कायनात का जिक्र है। It covers all the problems, all the sectors. It scans you from the first day of
وہی خدا نے وہ جو کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. اس کو پتہ ہے نا اس نے پیدا کیا. یہی وہ کتاب ہے جو آخر تک جاتی ہے. وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. پھر تمہیں قیامت کے دن تک پہنچنا ہے. ڈو یو تھنک کہ خدا بیچ میں آنے والے یہ منی انٹلیکچوئلز کو بھول جائے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے طرز زندگی پہ وہ نظر نہیں رکھتا؟ آپ اس سے چھپ کر زندگی گزار رہے ہو. اس نے کہا اَلَا يَعْلَمُ مَا خَلَقَ، I know what I have created. اس کا تو انداز عجیب سا ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے کیا تم علم و تعلیم کی سوغات دے رہے ہو، میں جانتا ہوں میں نے کیا تخلیق کیا. بس جب علم دیا ہی میں نے ہے، ہاں ایک بات وہ ضرور کہتا ہے، جس امت کو میں نے یہ کہا تھا اقرا پڑھ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، یہی ہے نا پہلا لفظ قرآن کا، اقرا پڑھ. آپ پڑھائی سے ہی گزر گئے ہو، آپ کو تعلیم سے رغبت نہیں رہی. اگر مجھ سے سچ پوچھو تو نفس کی کیفیتوں کا زوال ہو یا آپ کی بحیثیت ایک امت زوال ہو تو اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ نے قرآن کے پہلے لفظ کی تعبیر نہیں صحیح نکالی. آپ نے علم کو جو پہلا حکم تھا کہ پڑھو، پڑھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ اور اپنا رستہ خدا کی محبت سے، خدا کی تعلیم کی روشنی سے چنو، اور سیلف کے لیے کیا اور نان سیلف کے لیے کیا. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ کو اوامر اور نواہی کا علم ہے تو آپ سیلف کی انڈرسٹینڈنگ پا سکتے ہو. جب وہ کہتا ہے کہ تم اپنی تعریف نہ کرو، تم نہ کرو. جب وہ کہتا ہے کہ کم کھاؤ، آپ کم کھاؤ. ابھی نہیں. جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، نہ بولو، آپ کو حیرانی نہیں ہوتی؟ ٹیل می ون تھنگ، کیا اس زمین پہ کسی نے بھی اچھا اصول دیا سوائے اللہ کے؟ یا مذہب کی کتابوں کے علاوہ آج تک کسی نے بھی آپ کو مورالٹی کا کوئی سبق دیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دیا. کیا ایتھینین سیولائزیشن نے آپ کو عقل دی ہے؟ کیا اسپارٹا نے مورالٹی آپ کو سکھائی ہے؟ کیا رومنز نے یا گریکس نے آپ کو کوئی ایسی نعمت پہنچا دی ہے جس کو ہم مورالٹی کہتے ہیں؟ اور moral laws were issued by God to the people of God. سوائے ٹریفک لاز کے وہ آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی اخلاقی قدر اپنے ہاتھ سے تعمیر نہیں کی. سب خدا کی دین ہے. چاہو تو اس دین کو ٹھکرا دو، چاہو تو اسے قبول کرو. جب ذات کی زندگی میں بھی آپ اسے استعمال کرو گے تو آپ اس نفسی اشکال پہ، اس بربریت پہ، اس جنسی بے قدری پہ اور اپنی برسہا برس کی جبلوں پہ قابو پالو گے کہ خدا نے آپ کے اندر اپنی زبان مبارک سے پھونکی ہوئی روح بخشی ہے. اور وہ روح جو ہے خدا سے رشتہ رکھتی ہے، منسلک ہے، خدا کو ریپرزینٹ کرتی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، آسن تقویم بناتی ہے. اس روح کو ڈھونڈنا ہی خدا کو ڈھونڈنے کے برابر ہے. ایک صاحب نے 3-4 سوال کیے ہیں. سوال چونکہ مجھے پسند آئے ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے پوچھنے کی کہ سر یہ کیسے پتا چلے گا، ہاؤ وڈ وی نو that the moment of remembrance of God is original یا it is actually an illusion؟ یہ کوئی فریب نفس تو نہیں ہے، ہم کیسے پہچان کریں؟ دیکھو یار، بہت اچھا سادہ سا ٹیسٹ ہے یہ. بات میں بڑی مختصر کو ٹرائی اٹ. خدا کا کہنا یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو مرضی کر لو، جتنے مرضی پیسے کما لو، عزتیں کما لو، رسوخ بنا لو، گورنر ہو جاؤ، وزیر اعظم ہو جاؤ، تمہیں اطمینان قلب نہیں دوں گا. اور اگر کوئی ہوگا، اگر تمہیں فیل ہوگا تو پارشل ہوگا. ایک لمحہ 2 لمحہ، دن 2 دن، زیادہ زیادہ مہینے کا امن نصیب ہوا، پھر تمہاری زندگی اسی بے چینی اور اضطراب کا نشان بن جائے گی.
So what he says is, Allah be zikrillah tatma'innul qulub, کہ میری یاد کے بغیر تمہیں تمہارے دل کا اطمینان نہیں ملے گا. باقی سب کچھ مل جائے گا، کوٹھی، بنگلے، کار، ایوری تھنگ. میری یاد کے بغیر دل نہیں تمہارا ٹھیک ہو. Now let's say آپ تسبیح شروع کرتے، اب ذکر کی وجہ سے آپ کا دل حصولاً مطمئن ہونا شروع ہو جانا چاہیے. اوپر سے ایک اور وعدہ اللہ کا آ جاتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ تسبیح شروع کر دو، ذکر و اذکار شروع کر دو، دل اطمینان میں چلا جائے، خدا تمہیں یاد کرنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بھی اس نے لکھ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو کہ میرے دوستوں پر غم و غصہ نہیں رہتے، فیئرز نہیں رہتے، فرسٹریشنز نہیں رہتے. دا سمپلسٹ پاسبل ٹیسٹ، ایک اچھی نیت کے ساتھ خدا کو یاد کرنا شروع کر دو. ایک اور بات بتاؤں، ایک شخص کیا بہت بڑے پیر و فقیر تھے، حضور عالم بالا سے اترے ہوئے تھے. عرض کی کہ میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں. کہا اچھا، پھر تھوڑی سی نظریں گرم فرمائی، کہا تم میں تو ہم کتب وقت بننے کا جوہر پاتے ہیں. بڑی خدمت کرائی، مٹھی چاپی، ہر چیز کی. 15 سال گزر گئے. آخر اس غریب نے عرض کی، حضور وہ کتبیت کہاں گئی جو مجھے ملنی تھی؟ سرکار نے فرمایا، ہم تو عطا کرتے تھے، تم میں جوہر ہی نہیں ہے. خادم حضرات، ایٹ لیسٹ ون شوڈ بی ویری سینسیبل. امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ مذہب لیتے کہاں سے ہو. مذہب ان پڑھوں سے نہیں لیا جا سکتا، کم عقلوں سے نہیں لیا جا سکتا، ون وے اسپیشلسٹ سے نہیں لیا جا سکتا. مذہب اس وقت لیتے ہیں جب آپ کے دل میں کوئی کوشچن ہو، اور آپ کے دل میں ایک غیر تسلی بخش بحران ہو، آپ کے دل میں غم و غصہ اور اضطراب ہو، جب آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، جب آپ کے درد دکھ کسی میڈیکل پرسکرپشن سے نہ جا رہے ہوں. پھر جب آپ خدا کو لوٹتے ہو ظاہری اسباب کو منقطع کر کے، تو لازم ہے کہ آپ اس شخص کو یا اس ہستی کو ڈھونڈو جس کی وجہ سے آپ کا دل چاہے ایک شمع برابر اس اضطراب میں کمی آ جائے، تو پھر آگے بڑھتے جاؤ. میں یہ اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس شخص نے خلوص دل سے اللہ کو یاد کیا، اس کا پہلا ایفیکٹ جو اس کو خود محسوس ہوگا، میرے کہنے سے آپ ولی نہیں بن سکتے، آپ اپنے احساس سے اور جانچ پرکھ سے خدا کے دوست ہو. آپ سب اس کے دوست بننے کی اہلیت رکھتے ہو. واحد ٹیسٹ یہ ہے، نور کے جھماکے مت ڈھونڈو، روشنیاں لپکتی ہوئی دیکھنے کی کوشش نہ کرو. آج کل آپ کو پتہ نا، بڑے بڑے ایلیونسٹ ہیں جو بڑی بڑی لائٹنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں، تو خیال کرنا کہ کسی ایلیونسٹ کے دھماکے میں نہ آ جانا. آپ کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے، ایک چیز، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کیا خدا کو یاد کرنے کے بعد mark it today in whatever psychological conditions you are today, in whatever pattern of thought, whatever torture you are suffering, whatever discontentment is in your heart, اس کو مار کر لو آج اور تسبیح الہی شروع کرو. صرف 1 مہینے کے بعد اتنا جانچ پرکھ لو کہ اس تلخی اور اس اضطراب قلب میں کوئی کمی آئی کہ نہیں آئی. I'm 100% sure کہ نیک نیتی سے خدا کی یاد میں آپ کو ضرور اطمینان قلب میں اضافہ ہو جائے گا، اور فیئرز اور فرسٹریشن کم ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے دوسرا کوئی جج نہیں ہے. You are your own witness. اب میں جو جیسے استخارہ کرنے والے جاہل کہتے ہیں فلاں بندے سے استخارہ کرا، فلاں مولوی سے استخارہ، اتنے بڑی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہماری قوم حماقت میں چھلانگ لگا دیتی ہے، باقی کام بڑے احتیاط سے کرتی ہے، مگر اس قسم کی مذہبی حماقتوں میں چھلانگ لگا دیتی ہے. مولوی صاحب سے استخارہ کرا لو، مولوی صاحب خوب اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں ان کی مرضی کیا ہے.
قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعوا، کون ہے جو مضطرب کی اضطراب میں دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری برائی کی گرہیں کھولتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں زمین پہ عزت و اعزاز بخشتا ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ ہی تو ہے، مگر پھر پرابلم کیا ہے؟ فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم اسے یاد ہی کم کرتے ہو۔ کیا افسوس کی بات، مگر تم اسے یاد ہی کم کرتے ہو۔ اس کو پراپرلی یاد کرو۔ ہم مسلمان بنے کس وجہ سے ہیں؟ خدا کی یاد سے بنتے ہیں، باقی تو رسم و رواج ہیں، عبادات ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ پریشانی تو مجھے لاحق ہے، خدا کہتا ہے جس نے بے چینی میں اور اضطراب میں اور مصائب میں مجھ سے مشورہ کیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ، جس نے مجھ سے مشورہ کیا میں اسے ضرور گائیڈ کرتا ہوں۔ وہی نا بات۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے آپ کی بے چینی کا جواب دینا یا مولوی صاحب کی بے چینی کا جواب دینا؟ ہے کوئی اس بات کی تو بھائی مولوی کے دل میں آپ کا اضطراب تو نہیں نہ ڈھل جائے گا؟ جو پرابلم آپ کو ہے کیا اس مولوی کے دل میں چلا جائے گا؟ آپ جتنا مرضی پیسہ دے لیں، ہو سکتا ہے وہ کانپنا شروع کر دے کہ آئی ایم فیلنگ یور کنڈیشن ہے، اٹ ول نیور ہیپن۔ تو اس قسم کی غلطیوں سے آپ بچا کرو، فگار سے۔ استخارہ کا جواب اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں وہ اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر آپ خدا سے پوچھ کے دیکھو کہ اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے، مجھے مشورہ دے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان مسلمانوں کا یہ حال ہے، کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں استخارہ کے، اور سوال جا رہا کہ جناب حضور قبلہ حاجی کمپیوٹر صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ میرے مسائل کا حل کیا ہے۔ سو بی کیئرفل، اتنی جلدی مذہب میں ڈاج نہیں کھانا چاہیے، یہ تعلیم کی باتیں ہیں، اتنا بڑا مذہب ہے، اتنی بڑی تعلیم ہے۔ میں آپ کو ایک ڈاکٹر آرمسٹرانگ کا ایک جملہ صرف غیر کس نظر سے قرآن کو دیکھ رہا ہوں، وہ کہتی ہے کہ یورپ میں کوئی قرآن پڑھنا نہیں چاہتا۔ یہ اس کا تاریخ بڑا مشہور ہسٹوریکل ڈاکومنٹر جملہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ میں یا باہر کی کمیونٹیز میں کوئی قرآن نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کی وجہ کہ ان کو ڈر رہتا ہے کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہم مارے گئے، اگر ہم نے پڑھ لیا تو یہ ایسی کتاب ہے جس کتاب میں شروع سے لکھا ہوا ہو تو میرے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور اللہ بڑا اس معاملے میں سخت ہے، کہتے یار چھوٹے چھوٹے نالائق لوگ میرے اوپر میری علمیت پہ شک کرتے ہیں۔ پہلی آیت کیا کہتی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے نا، تو نکالو نا، بلاؤ نا کسی دانشور کو، کسی سکیپٹک کو بلاؤ، کسی فلسفی کو بلاؤ، کسی دانشور کو بلاؤ، اس کو کہو نا یار آنا قرآن کی کتاب ایک آیت غلط کر دینا، جو لکھا اس کو غلط کر دو۔ حاضرین حضرات، جب میں I started research about God, basically I am a specialist in the concept of God. When I started research about God, I made two laws. کہ man may make 1,000 mistakes but still remains a man. But if God makes one mistake, he is no more a God. So if anything claims to be the data of God, we must check it at the cost of our liberty and survival. So جب میں نے قرآن کو بے شمار سخت ترین تنقیدی نظریے سے دیکھنا شروع کیا تو آخری آیت پہ آ کے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ میرا خیال تھا کوئی گنجائش نکل آئے گی، کوئی نہیں نکلی۔ He proved to be the ultimate truth, reality. اور ساری دنیا کے علوم کی معرفت کے باوجود میں اس کی ایک آیت میں کوئی غلطی نہ ڈھونڈ سکا، مگر جو اسے ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے نا وہ مسجد کا ملا نہیں ہو سکتا۔ I'm sorry to say ان مکاتب میں وہ سینس نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمارے سوالوں کے جواب مساجد سے نہیں آتے، حضرت الشیخ قبلہ عالم فلاں سے نہیں آتے۔ بدقسمتی کی بات ہے قرآن کا لیول اتنا بلند ہے
اتنا میٹا فزیکل ہے، اتنا میٹا سائیکک ہے کہ اس کا جواب کوئی چھوٹی سطح کا صاحب علم نہیں دے سکتا. یو ہیو ٹو گیٹ ریفرنس. ابھی میں نے ایک قرآن کی میں نے وضاحت کی ہے when I delivered a lecture at گجر خان. اس کا عنوان تھا Does a man think؟ اور میرا پورا تھیسس یہ تھا